الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطاہرین واہل بیتہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اما بعد، آواز ٹھیک آ رہی ہے پیچھے تک؟ جزاک اللہ۔ بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ آج کی گفتگو اگرچہ پچھلی کچھ نشستوں کی گفتگو کا ایک تسلسل ہی ہے۔ ہم نے اولیاء کی صفات، سجادہ نشینی، تصوف و طریقت، اس کے بہت سارے ذیلی مباحث اپنی گفتگو کا حصہ بنائے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ اگرچہ براہ راست تصوف و طریقت کے ساتھ متعلق تو نہیں ہے، لیکن جس طرح دین کی روح، دین کی تفہیم اور دین کے مقاصد کی گویا ذمہ داری اور تحفظ بآحسن و خوبی صوفیاء نے سر انجام دیا ہے، اسی طرح دین کا یہ بھی وہ شعبہ ہے کہ جس کی حفاظت جس درجہ خانقاہوں میں ہوئی ہے اور کسی جگہ پہ بھی اس کا مظاہرہ نظر نہیں آتا۔ دیکھیے، انسانی فطرت اعتدال پہ کم ہی ٹھہرتی ہے۔ انسان کے بنیادی خواص اور صفات جو ہیں ان میں سہل پسندی بھی ہے اور افراط و تفریط بھی ہے۔ یہ ہر چیز میں غلو کر لیتا ہے، اور اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ دین اسلام ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ اعتدال کا درس دیتا ہے۔ میری مراد اس چیز سے جس کی حفاظت اور تحفظ سب سے زیادہ خانقاہوں نے سر انجام دیا، جس طرح کے روح دین کا تحفظ انہوں نے کیا، وہ چیز جو دین کی بنیاد ہے وہ ادب ہے۔ قبل ازیں کہ ہم ادب کے حوالہ سے گفتگو کو آگے بڑھائیں، آج خطباء کی وجہ سے، غلو کی وجہ سے، مبالغہ کی وجہ سے، افراط و تفریط کی وجہ سے جس طرح ہر چیز تختہ مشق بنی ہے، اسی طرح ادب بھی ہے۔ ادب کو شرک کا مترادف اور توحید کا نقیض سمجھ لیا گیا ہے۔ اسلام کے اندر اعتدال کی اہمیت اس درجہ ہے کہ آپ توحید کے معاملہ میں بھی افراط و تفریط کا شکار نہیں ہو سکتے۔ اسلام کے اندر اعتدال کی تعلیم اتنی بنیادی اہمیت کی حامل ہے کہ آپ توحید میں بھی غلو نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ ایک بہت اچنبے کی بات ہے اور حیران کن مرحلہ ہے۔ یہ تو سنا ہے کہ ولایت میں مبالغہ،
نبوت میں مبالغہ، رسالت میں مبالغہ، اولیاء یا انبیاء کی شان کے یا صفات حمیدہ کے حوالہ سے مبالغہ، توحید کے حوالہ سے مبالغہ کہاں سے زیر بحث آ گیا؟ بہت خوبصورت بات جامی علیہ رحمہ نے فرمائی ہے کہ ہر مرتبہ از وجود حکم دارد گر فرق مراتب نہ کنی زندگی، کہ ہر مرتبے کا جدا مقام ہے، فرق مراتب نہ کرنا یہ عرفان نہیں ہے بلکہ زندیقیت ہے۔ یعنی عرفان کی بنیادی تعبیر اور تفسیر بھی انہوں نے اس شعر میں بیان فرما دی کہ عارف اسے کہتے ہیں جسے شناخت ہو، اور ساتھ انہوں نے زندیقیت کی تفسیر بھی کر دی کہ زندیق اسے کہتے ہیں جو فرق مراتب نہ رکھے۔ کسی شخص کو قائم بذات ماننا جس طرح شرک ہے، اسی طرح اس شخص کی ان صفات کو جن سے وہ متخلق ہے، مشرف ہے، ان کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ غلو کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ہر ادب کو شرک قرار دے لیا گیا۔ اب ہمارے موضوع بحث جو ہے، عنوان وہ یہی ہے کہ اسلام کے ہاں ادب کی کیا اہمیت ہے۔ ضمناً نیز ادب شرک ہے، نیز صحابہ کو شرک اور ادب کا یہ مفہوم سمجھ نہیں آیا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں، اور یہ بڑی شد و مد کے ساتھ کہتے ہیں کہ تفسیر بالرائے اسلام کے اندر قبول نہیں ہے، بلکہ فقہا اور محدثین کے ہاں جو چیز وجہ اختلاف ہے ہی ہے۔ میرا یہ موضوع بحث نہیں ہے اور نہ میں اس بحث میں الجھتا ہوں، نہ الجھنا چاہتا ہوں، لیکن علماء ظاہر کے ہاں جو موضوع بحث ہے اسی کو عنوان بناتے ہوئے یہ بات میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ فقہا تفسیر بالرائے کرتے ہیں، اور محدثین جو ہیں وہ تفسیر بالرائے کے قائل نہیں ہیں۔ ان کے ہاں تفسیر اثری یا تفسیر بالمعصور موضوع بحث ہوتے ہیں۔ اب تفسیر بالمعصور کیا ہے؟ دیکھیے، میں اپنی ہر گفتگو میں یہ عرض کرتا ہوں نوجوان نسل کے سامنے، ان کی خدمت میں، کہ آپ ہماری بات کی طرف بھی توجہ مرکوز نہ کریں، آپ صوفیاء کی بات پہ بھی کان نہ دھریں، کم از کم اپنے علماء کی جو کتب ہیں ان کی ورق گردانی تو کر لیں۔ کوئی تو بنیاد ہونی چاہیے نا انسان کی، کسی جگہ پہ تو آپ کو ٹھہرنا پڑے گا نا۔ یا تو پھر آپ خود مجتہد مطلق ہونے کا دعویٰ کریں، یا تو پھر آپ کا ہر شخص اس بات کا ادعا لے کے اٹھے کہ وہ خود مجتہد فی المذہب ہے، مجتہد فی الرائے ہے، مجتہد فی الدین ہے، مجتہد فی الفقہ ہے۔ وہ اپنی 1.5 اینٹ کی ایک نئی فقہ بنا کے، نیا مذہب بنا کے، اس کے اوپر جو مرضی فکری طور پہ عمارت استوار کرتا رہے۔ اس کے اوپر کوئی شخص بھی تیار نہیں ہے، مقلد بھی تیار نہیں ہے، غیر مقلد بھی تیار نہیں ہے۔ مقلد یہ کہتا ہے کہ تقلید انتظامی امر ہے، ہم کسی نہ کسی امام کے پیروکار ہیں۔ اچھا، غیر مقلد سے اگر کہا جائے کہ حضرت آپ مجتہد ہیں، عربی کے عالم ہیں، اصول و مبادیات دین سے واقف ہیں، آپ اصول حدیث سے آگاہ ہیں، اصول تفسیر سے واقف ہیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہم تو اساتذہ سے پوچھتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں اسی کو تو تقلید کہتے ہیں۔ آپ اس کا نام تقلید رکھ دیں یا اس کو استفادہ کہہ لیں، معنی تو ایک ہی ہے۔ احناف سے پوچھئے تو وہ بھی اس بات کا برملا اظہار کریں گے کہ حضرت ہم بھی امام ابو حنیفہ کے عقیدہ میں پیرو نہیں ہیں۔ اب یہ دیکھیے، بڑی عجیب بات لگتی ہے، اس کے اوپر جو غیر مقلدین ہیں وہ معترض ہوتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی اطاعت صرف فروعات میں کرتے ہیں، اعمال میں کرتے ہیں۔ مثلا نماز کا طریقہ ہے، افطاری کب ہوگی، زکوٰۃ کی مقدار کیا ہے، آئلی قوانین کیا ہے، وراثت کس طرح تقسیم ہوگی،
ان چیزوں میں ہم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی اطاعت کرتے ہیں، عقیدہ میں نہیں کرتے، وہ اس کو غلط رنگ دیتے ہیں۔ دراصل احناف کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم فروعات میں تو مجتہد جو مطلق ہے یا مجتہد فی المذہب یا فقہ ہے اس کی ہم اطاعت کرتے ہیں، اس کے اوپر انحصار کرتے ہوئے، کیونکہ ہمارے پاس اتنا علم موجود نہیں ہے کہ ہم کتاب و سنت سے ڈائریکٹ استنباط کرنے کی صلاحیت سے مملو ہوں، کیونکہ ہر شخص تو کتاب و سنت سے مسائل اخذ نہیں کر سکتا، درمیان میں بہت ساری چیزیں محجوب ہوتی ہیں۔ مثلا سب سے پہلے تو زبان حجاب بنے گی، عربی نہیں آتی، عربی آئے گی بھی تو پھر اصطلاحات حدیث پہ درک، اصطلاحات قرآن پہ درک، اصول تفسیر پہ درک، اصول حدیث پہ، اصول عقائد پہ، پھر اگر وہ بھی آ جائیں تو اس کے بعد پھر یہ ضروری ہے کہ پورے ذخیرہ حدیث پہ درک۔ احادیث کے اندر تطبیق ایک خود علم ہے، کیونکہ اختلاف موجود ہے متون میں، روایات میں اختلاف ہوتا ہے، پھر 36 سے زیادہ احادیث کی اقسام ہیں۔ اب وہ حدیث جو آپ کے زیر بحث ہے، جس سے آپ مسئلے کا اخذ کر رہے ہیں، استنباط کر رہے ہیں مسئلے کا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ حدیث صحیح بھی ہے یا ضعیف ہے، موضوع ہے یا متروک ہے، وضعی ہے یا متفق علیہ ہے۔ پھر اسناد پہ بحثیں، پھر راویوں پہ بحثیں، ایک طبقہ اگر راویوں پہ متفق ہے تو دوسرا مختلف ہی ہے۔ ایک راوی کے اوپر اگر ایک عالم نے جرح کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ راوی ثقہ ہے، تو دوسرے نے کہا ہے یہ غیر صدوق ہے، یہ اختلافات موجود۔ اب یہ تو ایک عجیب قسم کا مخمصہ ہے جس کو ایک مجتہد ہی حل کرے گا۔ اب وہ بھی دراصل یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہم بھی عقیدہ میں تقلید نہیں کرتے، عقیدہ تو واضح ہے، عقیدہ تو کتاب و سنت نے توحید کی صورت میں، رسالت کی صورت میں، قیامت کی صورت میں، بعض بعد الموت کی صورت میں ہمارے سامنے سند کے اعتبار سے، نص کے اعتبار سے قطعی الثبوت ہے، ہمارے سامنے وہ واضح، اس میں کسی تقلید کی ضرورت نہیں۔ فروعات میں تو ہر شخص استفادہ کرتا ہے، جو مقلد ہے وہ بھی استفادہ کرتا ہے، جو غیر مقلد ہے وہ بھی استفادہ کرتا ہے۔ مقلد یہ کہہ کے استفادہ کرتا ہے کہ ہم تقلید کرتے ہیں، اور غیر مقلد یہ کہہ کے استفادہ کرتا ہے کہ ہم تقلید نہیں کرتے لیکن پوچھتے ہم بھی ہیں، پوچھتا وہ بھی ہے۔ اب اگر تقلید قطعی طور پہ غیر ضروری ہے تو پھر جو شخص غیر مقلد ہے ان کے ہاں مفتی کا تصور چہ معنی دارت، سمجھ آ رہی ہے بات؟ یعنی اگر تقلید قطعی طور پہ مطلقاً غیر ضروری ہے اور اس کی کوئی اہمیت نہیں، یہ غیر اہم ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو پھر مفتی کا، دارالافتاء کا تصور غیر مقلدین کے ہاں کیوں موجود ہے؟ وہ اسی بات کا ہی مؤید ہے، وہ اسی بات کی تائید کرتا ہے کہ استفادہ یہ بھی کرتے ہیں، استفادہ وہ بھی کرتے ہیں۔ اچھا خیر، اب ہم موضوع کی طرف پلٹتے ہیں۔ میں یہ بات عرض کرتا ہوں ہر گفتگو کے اندر کہ آپ کو کسی نہ کسی بنیاد کے ساتھ جڑنا پڑے گا، وہ تقلید کی بنیاد ہو، وہ استفادے کی بنیاد ہو، وہ روایت کی بنیاد ہو، وہ رائے کی بنیاد ہو۔ دیکھیے، سائنس کے اندر جدت، لٹریچر کے اندر جدت اس لیے ہوتی ہے کہ وہ علوم ایسے ہیں کہ جن کے اندر مسلسل اور متواتر تحقیقات نئی نئی آتی رہتی ہے، معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ مثلا دیکھیے، میں ایک مثال دیتا ہوں، جس طرح آپ نے ایک شہر کے متعلق ایک تصور قائم کیا۔ اچھا، پہلے اس سے ایک منطق کا اصول سمجھ لیں کہ علم معلوم کے تابع ہوتا ہے سوائے اللہ کے علم کے، یعنی اس کائنات میں صرف اللہ کا علم ہے جو معلوم کے تابع نہیں ہے، باقی ہر عالم کا علم معلوم کے تابع ہے۔ اس کو ذرا میں کھول دیتا ہوں، یعنی آپ کو معلوم ہوتا ہے تو آپ عالم ہوتے ہیں، آپ تک علم پہنچتا ہے تو آپ عالم ہوتے ہیں، اللہ تک علم پہنچنے کے نتیجے میں وہ عالم نہیں ہوگا۔ وہ عالم از خود ہے، بغیر معلومات کے عالم ہے، اور متلقن عالم ہے، اور متلقن عالم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ عالم بھی ہے اور قدیم بھی ہے۔ اس کا علم ذاتی بھی ہے اور قائم بذات بھی ہے اور قدیم بھی ہے۔ باقی کائنات میں کسی کا علم ذاتی نہیں، ہر شخص کا علم حادث ہے،
ہر شخص کا علم عطائی ہے. اللہ کا علم معلوم کے تابع نہیں ہے، باقی ہر ایک کا علم معلوم کے تابع. آپ سیکھتے ہیں تو عالم بنتے ہیں، آپ تک خبر پہنچتی ہے تو آپ خبردار ہوتے ہیں. اچھا آپ دیکھیے کہ آپ کو معلوم ہوا کہ فلاں شہر ہے، اس کی اتنی آبادی ہے، تو آپ کے علم میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے. مثلا آپ کا علم تھا کہ اس شہر کی آبادی 1 کروڑ ہے، لیکن پھر آپ تک ایک خبر پہنچی کہ نہیں، یہ خبر درست نہیں ہے، یا اس کی آبادی بڑھ چکی ہے، وہاں پہ آبادی 1.5 کروڑ ہے. پھر آپ کا تاثر یہ تھا کہ وہ شہر بہت صاف ستھرا ہے، آپ وہاں پہ گئے، آپ نے مشاہدہ کیا تو آپ کو معلوم ہوا کہ یہ غلیظ ہے. آپ کا علم تھا کہ وہ غلیظ ہے، آپ وہاں پہنچے تو آپ کو خوشگوار احساس ہوا، وہ صاف ستھرا تھا، آپ کا علم تبدیل ہو گیا. اللہ کا علم ایسے نہیں ہے. اللہ کا علم مستحضر ہے، وہ ہر آن مستحضر ہے، کیونکہ ہر چیز اس کے علم میں برپا ہے. یہ کائنات جو ہے یہ اللہ کے علم میں ایک برپا شہود ہے. اچھا دین کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں جدت کی ضرورت پیش آئے. یہ میں نے مماثلت پیدا کی ہے بات کو سمجھانے کے لیے. دین کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر نئی نئی روایات کی ضرورت پیش آئے. دین صرف اتنا ہے جتنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی. دین صرف اتنا ہے جتنا صحابہ اور اہل البیت نے سمجھ لیا. یہ جو روایت ہمارے ہاں پنپ رہی ہے نا کہ یہ بات صحابہ کو بھی سمجھ نہیں آئی تو ہمیں سمجھ آ گئی، یہ دین نہیں ہے. یہ بات اہل البیت کو بھی سمجھ نہیں آئی اور ہمیں سمجھ آ گئی، یہ دین نہیں. اچھا دین کا ماخذ ہے قرآن، دین کا ماخذ ہے حدیث، یا دین کا ماخذ ہے قرآن یا سنت، یہ اس کا ماخذ ہے. اور اس کا بیانیہ کہاں سے لینا ہے؟ صحابہ سے اور اہل البیت سے. آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہو کہ دین کا ماخذ قرآن اور اہل البیت ہے، دین کا ماخذ قرآن اور صحابہ ہے، دین کا ماخذ قرآن اور سنت ہے. ان کا ایک ہی معنی ہے، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ سنت بھی ہم تک صحابہ اور عصر اہل البیت کے ذریعے سے ہی پہنچی ہے، اور کوئی ذریعہ نہیں. اب یہ کہنا یا یہ تاثر دینا یا یہ تصور پیدا کرنا کہ دین جو ہے اس کی سمجھ صحابہ کو بھی نہیں آئی، اس کی سمجھ اہل البیت کو بھی نہیں آئی، یہ انتہائی عبث اور غیر عاقلانہ تصور ہے. اس کو عقل بھی تسلیم نہیں کرتی. دیکھیے میری ایک بات کو سمجھیے، مذہب کو ایک طرف رکھ کے میں خالصتاً لبرل جو سورسز ہیں ان کی بنیاد پہ اگر آپ کے سامنے بات کروں، اصول جو تاریخ کا ہے، مثلا آپ رسل کو پڑھ لیں، اس نے بہت اچھی اصول تاریخ کے اوپر بحثیں کی ہیں. ابن خلدون کا مقدمہ آپ اپنے پیش نظر رکھیے اور دیکھیے کہ ابن خلدون نے اس کے اندر کون کون سے مباحث زیر عنوان لانے کی کوشش کی ہے. ایک ہے تاریخ، ایک ہے عمرانیات، یعنی ایک ہے ہسٹری، ایک ہے سوشیالوجی. ہسٹری اور سوشیالوجی میں کیا بنیادی فرق ہے؟ واقعات کو جوں کا توں بیان کر دینا یہ ہسٹری ہے، ان کے اوپر نقد و تبصرہ کرنا اور پرسنل اوپینین دینا اس کو سوشیالوجی کہتے ہیں. یعنی یہ بنیادی طور پہ تاریخ اور عمرانیات میں فرق ہے. اب یہ بالکل میں لبرل پوائنٹ آف ویو جو ہے، جس کو ازروگ تعقل کسی چیز کا جائزہ لینا کہتے ہیں، اس کے ذریعے آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں. اس کے اندر کیا ہے؟ آپ کسی بھی ایتھیسٹ مورخ، کسی بھی مستشرق عالم جو بالکل نان بلیور ہے، اس کے اصول و مبادیات کا جائزہ لے کے دیکھیں کہ وہ علم کے متعلق کیا کہتا ہے. وہ 2 ٹرمالوجیز یوز کرتے ہیں، 2 اصطلاحات استعمال کرتے ہیں. ایک کو وہ کہتے ہیں پرائمری سورسز اور ایک کو وہ کہتے ہیں سیکنڈری سورسز. اب جو میں بات اس گفتگو میں کہنا چاہتا ہوں، یہ ساری گفتگو اس کے لیے تمہید ہے، بنیاد بنا رہا ہوں اس گفتگو کو آپ کے سامنے رکھنے کے لیے. 2 سورسز ہوتے ہیں علم کو بیان کرنے کے، 2 سورسز ہوتے ہیں واقعات کو ڈسکس کرنے کے. پہلا ہوتا ہے پرائمری سورسز ہوتے ہیں اور دوسرے ہوتے ہیں سیکنڈری سورسز.
اب ایک واقعہ کراچی میں ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس واقعہ کا چشمدید گواہ ہونا چاہیے، اس کا نیریٹو سب سے اوتھینٹک ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ واقعہ کراچی میں ہو اور بیانیہ لاہور سے لیں؟ وہاں جو موجود ہے سورسز، ان کو پرائمری سورسز کہا جاتا ہے۔ یہی وہ بنیاد ہے جو علم حدیث میں جرح و تعدیل کی بنیادی اہمیت کا حامل سورس ہے۔ مثلا محدثین کے ہاں جو انہوں نے کیٹاگرائز کی ہے روایات کو، ان میں ایک کیٹیگری ہے جس کو وہ تدلیس کہتے ہیں، مدلس۔ مراد یہ ہوتی ہے کہ ایک راوی روایت کر رہا ہے ایک واقعہ یا قول، لیکن جس شخصیت سے وہ روایت کر رہا ہے اس سے اس کی ملاقات ثابت نہیں، سماع ثابت نہیں، اس کو وہ قبول نہیں کرتے۔ اس کو سند کی کمزوری کہا جاتا ہے، اور اس کمزوری کی بنیاد پہ وہ روایت قبول نہیں ہوتی۔ بالخصوص فضائل کے باب میں اگر وہ قبول ہو بھی جائے تو عقائد کے یا نصوص کے یا احکامات کے باب میں اس کو قبول نہیں کیا جاتا۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے لیے پرائمری سورسز کا ہونا ضروری ہے، اور ان میں یہ اشد ترین ضروری ہے کہ اس شخص کا سماع ثابت ہو، اس کی ملاقات ثابت ہو۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ پھر دین ہم کہاں سے لیں؟ پرائمری سورسز سے لیں یا سیکنڈری سورسز سے لیں؟ توحید پرائمری سورسز سے لیں یا سیکنڈری سورسز سے لیں؟ شرک کی تعبیر سیکنڈری سورسز سے لیں یا پرائمری سورسز سے لیں؟ اب اگر ادب شرک ہے، احترام شرک ہے، جو کہ ہمارا عنوان ہے، اب ہم صحابہ کی روایت کو اور صحابہ کی سیرت کو سامنے رکھ کے غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری مروجہ توحید، ہمارا مروجہ تصور توحید، ہمارا مروجہ تصور شرک، اس کے ذیل میں، اس کے زمرے میں، اس کے احاطے میں پھر صحابہ کی سیرت بھی نہیں آ جائے گی؟ مثلا ہم نے مبالغہ کرتے ہوئے، افراط و تفرید کا شکار ہوتے ہوئے ہر تعظیم کو شرک قرار دے لیا۔ اس کو اگر میں سادہ کروں، اگر کوئی شخص کسی بزرگ کے ہاتھوں کا بوسہ دے لے، ماں باپ کے ہاتھوں کا بوسہ دے لے، کسی بزرگ کی قدم بوسی کر لے، یہ بھی شرک ہے۔ اساتذہ کے لیے کھڑا ہو جائے، یہ بھی شرک ہے۔ کسی بزرگ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ، یہ بھی شرک ہے۔ اگر یہ شرک ہے تو وہ طبقہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اولین مخاطب طبقہ تھا، وہ نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشت، وہ سارے مشرک تھے۔ اگر کسی بزرگ کی تعظیم کرنا شرک ہے، اس کے تبرکات سے محبت کرنا شرک ہے، اس کے نام کی تعظیم کرنا شرک ہے، تو پھر سب صحابہ مشرک تھے۔ پھر یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ ہم نے تفسیر بالرائے کرنی ہے یا تفسیر بالماسور۔ پھر کیا صحابہ کو دین سمجھ نہیں آیا؟ اہل البیت کو دین سمجھ نہیں آیا؟ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، ہم کسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، علماء کی نشست تھی، وہ بڑے بڑے علماء تھے، ان میں طفل مکتب خاکساری تھا۔ دوران گفتگو ادب پہ بات چلی تو میں نے ایک روایت پیش کی ان کے سامنے۔ وہ کہتے تھے، وہ علماء یہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صحابہ نے کیا کسی کی دستبوسی کی، کسی کے ہاتھ چومے، کسی کی قدم بوسی کی؟ تو فقیر نے وہاں ایک روایت بیان کی کہ یہ روایت موجود ہے جس میں علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدم بوسی بھی کی اور دست بوسی بھی کی۔ سبحان اللہ۔ اب وہ فوراً سے عالم تھے نا، شیخ الحدیث بھی تھے، بلکہ شیوخ الحدیث تھے، وہ زیادہ لوگ تھے۔ فوراً سے انہوں نے کہا کہ اس کی سند میں ضعف ہے۔ تو میں نے پہلے انہیں سمجھایا کہ حضرت بات یہ ہے کہ غالب برا نہ مان،
جو وائز برا کہے. ایسا بھی کوئی ہے کہ سب اچھا کہیں جسے؟ دنیا میں کون سی ایسی چیز ہے جو متفقون علیہ ہے؟ ہم کہتے ہیں کائنات کی سب سے عظیم شخصیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اس وقت کی آبادی کم و بیش 8 ارب ہے. پہلے 7 ارب کہتے تھے، لیکن اب کہتے ہیں کہ اس میں تبدیلی رونما ہو چکی ہے. چلو ہم 7 ارب بھی مان لیتے ہیں از رہے تنزل. تو 7 ارب میں سے مسلمان کتنے ہیں؟ 2 ارب. تو 5 ارب تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ اسوہ کامل مانتے ہیں، نہ انسان کامل مانتے ہیں. اس سے آپ کی صحت پہ کیا اثر پڑے گا؟ یعنی آپ کیوں ایسا تصور اخذ کرنے کے پیچھے ہیں؟ یہ ہمارے بعض رفقاء اور احباب بھی پریشان ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اتفاق نہیں ہوتا. بھئی اتفاق نہیں ہوگا، یہ اللہ کی سنت اور فطرت عالم کی مخالفت ہے. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ چاہتے تو سب لوگ ایک دین پہ ہوتے. اللہ نے نہیں چاہا. یہ کثرت بو کلمونی ہے، یہ رنگا رنگی ہے. ایک رنگ کے پھولوں کا گلدستہ گلدستہ نہیں کہلاتا. وہ آنکھوں کو خیرہ نہیں کرتا. چمن وہی ہوتا ہے، گلستان وہی ہوتا ہے جس میں طرح طرح کے پھول ہو. ہر پھول کی خوشبو علیحدہ ہے، ہر پھل کا مزہ بکھرا ہے. آپ کو جو پھل پسند ہے آپ پسند رکھیے، آپ کو جو پھول اچھا لگتا ہے لگتا ہے. بھئی آپ کو موتیا اچھا لگتا ہے تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ چنبیلی پھول نہیں ہوتا ہے. آپ کو انور اٹول پسند ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں دوسری آم نہیں ہوتا. آپ تو کہیں اکتفا کیجئے، آپ تو کہیں ٹھہریے. آپ اس بات کی تلاش میں کیوں ہیں کہ ہر چیز پہ اتفاق ہو جائے؟ یہ اتفاق نہیں ہوگا بھئی. اتفاق کے نتیجہ میں تو یہ بلب روشن نہیں ہو سکتا، کائنات کس طرح چلے گی؟ بلب روشن کرنے کے لیے بھی 2 متضادیات کی ضرورت ہوتی ہے. 2 متضاد قوتیں ہوں گی تو روشنی ہوگی. پھول بھی ہونا چاہیے، کانٹا بھی ہونا چاہیے. اس لیے ایک عارف یا صوفی یا فقیر اللہ اس میں کبھی بھی پریشانی ہوتا، وہ مطمئن ہوتا ہے. آپ مطمئن ہو جائیے، آپ کہیں ٹھہریے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس متفقون علیہ نہیں ہے تو پھر آپ کس شخصیت کو تلاش کر رہے ہیں جس پہ سب کا اتفاق ہو جائے؟ وہ کون سا نظریہ اور عقیدہ تلاش کر رہے ہیں جس پہ سب کا اتفاق ہو جائے؟ جب صحابہ کے تصور دین پہ اتفاق نہیں. حضرت یہاں تو صحابہ کی شخصیات زیر بحث ہیں. یہاں تو ایسے مکاتب موجود ہیں کہ وہ شخصیات جو مصدقہ صاحب ایمان ہیں، ان کا ایمان ان کی فکر کے سامنے خطرے میں پڑ جاتا ہے. آپ اپنے ایمان کی خبر لیجئے اور کہیں تو ٹھہریے. تو میں نے انہیں کہا کہ مجھے یہ بتائیے، یہ جو آپ زیر بحث لاتے ہیں کہ فلاں راوی صدوق نہیں ہے، تو اس پہ سب کا اتفاق ہے. فقیر کی نظر میں الحمدللہ اہل تشیع کا ذخیرہ حدیث بھی ہے. ان کی جرح و تعدیل کی کتب بھی فقیر کی نظر سے گزری ہیں. کیا ان کے ہاں ان کا جو تصور ہے صدوق ہونے کا، اس پہ آپ کے راوی سارے پورے اترتے ہیں؟ ان کو تو وہ بھی تسلیم نہیں کریں. اشاعرہ کے ہاں ماتریدیہ کے راوی بھی مصدقہ نہیں ہے. حنابلہ کے ہاں مالکیہ، مالکیہ کے ہاں شوافے، شوافے کے ہاں حنفیہ. تو کسی پہ بھی اتفاق تو اس طرح کا نہیں ہوگا. میں نے عرض کیا کہ بات یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے کہ جس میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دست بوسی کی اور ان کے پاؤں کو بوسہ دیا اور عرض کیا کہ چچا جان آپ مجھ سے راضی ہو جائیں. وہ ناراض تھے کسی بات پہ، وہ واقعہ میرا فی الحال موضوع بحث نہیں. ہاتھوں کا بھی بوسہ دیا اور پاؤں کا بھی بوسہ دیا. یہ روایت امام بخاری نے اپنی دوسری کتاب الادب المفرد کے اندر درج کی. تو میں نے عرض کیا کہ امام بخاری اگر اس روایت کے اس سند کے ذوف کے قائل ہوتے تو وہ اپنی کتاب میں یہ روایت کیوں بیان کرتے؟ اب امام بخاری کا سٹیٹس وہ تو ہے نہیں جو امام حاکم کا ہے، اور ان کی جو کتاب ہے مستدرک وہ بھی ایسے سٹیٹس کی حامل نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ان کا ادعا ہو کہ اس کے اندر ساری روایات صحیح. یا امام نسائی
سنن الکبریٰ جو ان کی روایات کی کتاب ہے، اس کے اندر ان کا اپنا بھی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ اس کے اندر ساری روایات صحیح ہیں، وہ کہتے ہیں یہ مجموعہ ہے۔ امام ترمذی کا بھی یہ دعویٰ نہیں ہے، ان کی جو ترمذی ہے اس کو جامع ترمذی کہا جاتا ہے، اور جامع کا لفظ ایک بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ کس کے لیے بولا جائے گا، اس کے اندر صحیح بھی ہیں ضعیف بھی ہیں۔ یہ جو صحاح ستہ کی ترکیب ہے، 6 کتابیں اہل سنت کی حدیث کی، اس کو محدثین اور علماء متقدمین تسلیم نہیں کرتے۔ یہ صحاح ستہ خطباء کی وضع کردہ ترکیب ہے، محققین کی نہیں ہے، خطباء، غالی خطباء کی، کیونکہ صحاح ستہ کا مطلب تو ہوگا 6 کتابیں جو بالکل صحیح ہیں۔ صحاح ستہ میں ساری روایات صحیح نہیں ہیں، صرف بخاری اور مسلم ان کی روایات کے اوپر قریب اتفاق ہے، اگرچہ بخاری میں بھی 13 کے قریب ایسی روایات ہیں جن کے اندر جرح موجود ہے محدثین کی۔ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ اور علامہ بدر الدین عینی نے ان کے اوپر بھی اشکالات کا اظہار فرمایا، وہ فی الحال میرا موضوع بحث نہیں، لیکن بخاری اور مسلم کی روایات کے اوپر قریب اتفاق ہے کہ اس کے اندر جو روایات ہیں وہ تقریباً ٹھیک ہے۔ اب امام بخاری جیسا شخص جو تقریباً یہ جو کتب 6 ہیں ان کے تقریباً مؤلفین کا استاد ہے، یعنی امام نسائی، امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ، امام مسلم، یہ سب امام بخاری کے شاگرد ہیں۔ امام ترمذی ان کے استاد بھائی ہیں۔ اب اس سٹیٹس کا آدمی بھی یہ واقف نہیں ہے اس بات سے کہ اس کی سند ضعیف ہے۔ اچھا، پھر دوسری بات جو میں نے عرض کی وہ یہ تھی کہ حضرت آپ یہ دیکھیے کہ امام بخاری یہ روایت لے کے کس کتاب میں آئے ہیں۔ یعنی امام بخاری کی ایک کتاب ہے تاریخ الکبیر، یہ بخاری تو ان کی روایات حدیث کی کتاب ہے نا، ان کی ایک تاریخ الکبیر ہے۔ تاریخ الکبیر میں تاریخی روایات انہوں نے جمع کی ہیں، اس کے اندر ایسی روایات موجود ہیں جن میں ضعف ہے، اور امام بخاری خود بھی اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ وہ روایات تاریخی جو ہوتی ہیں ان کی اس درجہ سند نہیں ہوتی۔ اب ابن جریر طبری کے علاوہ آپ تاریخ کی کتب اٹھا کے دیکھیے، ان کے اندر آپ کو کسی بھی جگہ پہ سند نہیں نظر آئے گی، حتیٰ کہ علماء ظواہر کے سرخیل علامہ ابن تیمیہ، ان کے جو شاگرد ہیں علامہ ابن کثیر، جن کی تفسیر ابن کثیر بھی ہے اور ان کی تاریخ ابن کثیر بھی ہے، البدایہ والنہایہ، اس کے اندر بھی اسناد ہر روایت یا ہر واقعہ میں موجود نہیں ہے، لیکن امام ابن جریر طبری نے تاریخ طبری کے اندر جو روایات بیان کی ہیں ان کی اسناد بھی بیان کی۔ اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں کہ اس کی ہر سند ٹھیک نہیں ہے، ان کے اندر ضعف بھی موجود ہے۔ تو تاریخ الکبیر کے حوالہ سے تو امام بخاری کا بھی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ اس کی ہر روایت ٹھیک ہے، لیکن الادب المفرد وہ کتاب ہی امام بخاری نے ادب کے حوالہ سے لکھی ہے، اور اگر امام بخاری کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ بزرگوں کے ہاتھ اور پاؤں کا بوسہ دینا جائز نہیں ہے یا حرام ہے یا شرک ہے، تو وہ ایسی کتاب کے اندر اس روایت کو لائے کیوں کہ جس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ علی المرتضیٰ نے جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم کا اور ہاتھ کا بوسہ لیا۔ امام بخاری کا اس کتاب میں درج کرنا یہ بات ثابت کرتا ہے کہ ان کے نزدیک یہ روایت بھی ٹھیک تھی، اور ان کے نزدیک ان کی قدم بوسی اور ان کے ہاتھ کا بوسہ لینا بھی جائز تھا۔ اسی لیے میں بار بار یہ بات سمجھاتا ہوں نوجوان نسل کو کہ الناس علی دین ملوکہم، کسی جگہ پہ تو تم ٹھہرو، ہماری نہ سنو، اپنے بڑوں کی تو سنو، امام بخاری کی تو سنو، یا پھر دعویٰ کرو کہ ہم تفسیر بالرائے کے قائل ہیں، ہم قرآن کی آیت پڑھیں گے اور اپنے مطلب کی اس سے نتیجہ حسبی اللہ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، حسبی اللہ، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اب یہ بات
اب اس بات کو دیکھتے جائیے، صحابہ کو اس آیت کی سب سے پہلے سمجھ آنی چاہیے۔ اب میرا پیمانہ نہیں ہے، ان سے پوچھئے کہ صحابہ میں سب سے افضل کون ہے۔ میں تو اس طرح کے مباحث میں الجھتا ہی نہیں ہوں، نہ الجھاتا ہوں، لیکن میں ضمناً ایک بات آپ تک پہنچانے کے لیے یہ پہلے آپ کے سامنے سوال رکھ رہا ہوں کہ جائیے اور پوچھئے علماء ظاہر سے، غیر مقلدین سے پوچھئے، کسی بھی مکتبہ فکر سے پوچھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں افضل کون؟ وہ کہیں گے انبیاء کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسے ہی ہے نا، یہی کہیں گے نا۔ اب حضرت ابو بکر بھی مشرک تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حسبی اللہ کی حضرت ابو بکر کو بھی سمجھ نہیں آئی، انہیں بھی توحید سکھانا پڑے گی، 1400 سال کے بعد ان کے منہ میں بھی ڈالنا پڑے گا۔ اب بچہ بچہ اس روایت سے واقف ہے۔ امام ترمذی نے جامع ترمذی کے اندر اس روایت کو درج کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا راوی کون ہے؟ اب یہ میرے پیمانے نہیں ہیں، میں ان پیمانوں میں نہیں الجھتا، کیونکہ جس کو ساقی نے خود پیمانہ عطا کیا ہوتا ہے وہ مولویوں کے پیمانوں میں نہیں الجھتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ اب اس روایت کا راوی کون ہے؟ اس روایت میں اصل واقعہ جو شخصیت ہے وہ ان کے نزدیک سب سے افضل، اور اس کا راوی وہ جو اس افضل کے بعد سب سے افضل۔ اس میں جس شخصیت کے گرد واقعہ گھومتا ہے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو روایت فرماتے ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روایت کیا ہے کہ ہم سب لوگ، میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، امام ترمذی نے جامع ترمذی کے اندر اس روایت کو بیان کیا، اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے محدثین نے جا بجا اپنی کتب احادیث کے اندر اس روایت کو درج کیا، مندرج کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ اللہ کی راہ میں اپنا مال پیش کرو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ آج میں سب پہ سبقت لے جاؤں گا۔ اب آپ کا دھیان جانا چاہیے اس روایت کی طرف، بچے بھی یہ روایت پڑھتے ہیں، بچوں نے بھی اس روایت کو پڑھا ہے۔ میں اس کا حوالہ پیش کر کے آپ کے سامنے گوش گزار کر رہا ہوں کہ یہ امام ترمذی نے یہ روایت لکھی۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ آج میں سب پہ تجاوز کر جاؤں گا، اور میں نے دیکھا کہ ہم سب پہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبقت لے گئے۔ میں اپنا آدھا مال لے کے آپ کی خدمت میں آیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر اپنے بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑا، اور آدھا جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مال تھا اس ڈھیر کے سامنے ہمارا مال بالکل ہیچ لگ رہا، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ اب میرا سوال ہے نوجوان بچوں سے کہ حسبی اللہ، اگر اس کا یہی معنی ہے تو جناب ابو بکر کو کیوں نہیں یہ سمجھ آیا؟ انہیں توحید کی کیوں نہیں سمجھ آئی؟ انہیں یہ کیوں نہیں معلوم ہوا کہ ہر ادب شرک ہے اور ہر تعظیم شرک ہے؟ توحید کا یہ معنی اور مفہوم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں سمجھ نہیں آیا؟ یہ لفظ میرے نہیں ہیں، اور فقیر کی نظر میں ہے کہ اس روایت کے ساتھ محدثین نے کیا کیا کھلواڑ کیا ہے۔ اب تفسیر بے رائے تو ہم نے کرنی نہیں، یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ تفسیر بے رائے جائز نہیں ہے، اور یہ ہمیں یہ بھی سمجھاتے ہیں کہ قرآن و حدیث کا جو مفہوم ان کے ظاہری الفاظ سے مستعار ہو وہی قبول کر لیں۔ جب صوفیہ کہتے ہیں نا کہ ہو ظاہر کا معنی کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہاں ظاہر کا وہ معنی نہیں لینا جو تم نے لیا ہے، جو لغت بتائے
جو لفظ کا ظاہر بتائے وہی قبول کرو۔ تو فقیر بھی یہاں پہ یہی عرض پرداز ہے کہ آپ نے بھی اس کے ساتھ اپنی رائے کو نتھی نہیں کرنا۔ اب یہاں آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اس حدیث پہ جرح کرتے ہوئے ابن حجر عسقلانی نے یہ کہا، جرح کرتے ہوئے علامہ بدر الدین عینی نے یہ کہا، علامہ ابن تیمیہ نے اس کی یہ تفسیر کی، علامہ ابن قیم نے یہ کہا، مولانا انور شاہ کشمیری نے یہ کہا۔ آپ نے یہ نہیں کہنا، آپ نے کہنا ہے کہ جو لفظ ظاہر کر رہے ہیں اسی کو قبول کرنا ہے۔ اور لفظ حدیث کے یہ ہیں کہ جناب ابو بکر نے کہا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا، میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ اب اللہ کے ساتھ رسول کو جناب ابو بکر نے کیوں شریک کیا؟ اسی بات کی طرف میں توجہ مرکوز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ توحید میں جب آپ مبالغہ کریں گے تو اس کا یہی نتیجہ نکلے۔ اب ذرا پلٹیے پھر اس موضوع کی طرف، شرک کیا ہے؟ شرک کی تعبیر کیا ہے؟ شرک سے مراد کیا ہے؟ بالاختصار سمجھیے، چند منٹس میں کوشش کرتا ہوں اس کو سمیٹنے کی۔ اب یہ بلب روشن ہے، یہ پنکھا چل رہا ہے، یہ بجلی کے شریک ہیں، یہ بجلی کے شریک ہو سکتے ہیں۔ بیٹا باپ کا شریک ہے، بیٹی ماں کی شریک ہے۔ آپ بھائیوں کو کہتے ہو بھائیوں کے شریک، کزنز کو کہتے ہو کزنز کے شریک، رشتہ داروں کو کہتے ہو رشتہ داروں کے شریک۔ کبھی آج تک بیٹی کو ماں کا شریک کہا ہے؟ بیٹے کو باپ کا شریک کہا ہے؟ کیوں نہیں کہتے؟ آپ کہتے ہو یہ اس کا شریک کس طرح ہو سکتا ہے، اس کا تو وجود اس کے وجود سے مستعار ہے۔ شرک کی تعبیر تو سمجھیے، شرک کا معنی کیا ہے؟ شرک کا وجود کہیں نہیں پایا جاتا۔ شرک کو قرآن نے ظلم عظیم کہا ہے، لیکن شرک کا وجود کہیں نہیں پایا جاتا، کیونکہ شرک ایک وہمہ ہے۔ ہم اس وہمے کی پوجا کرتے ہیں، ورنہ انسان اللہ کا شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ علی المرتضیٰ فرماتے ہیں تیری ابتدا پانی کی چند بوندیں ہیں، تیری انتہا خاک کی ایک مٹھی ہے۔ تو اتراتا ہے، تیری اوقات کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے؟ پانی کی چند بوندیں تیری ابتدا ہے، خاک کی مٹھی تیری انتہا ہے۔ صوفیاء جو وحدت الوجود کی بات کرتے ہیں اور علماء ظواہر اس بات کو سمجھ نہیں سکے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وحدت الوجود کا یہ معنی ہے کہ گویا صوفیاء یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بندہ اللہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صوفیاء کا یہ مدعا نہیں ہے۔ صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے وجود کے علاوہ کائنات میں کوئی وجود ایسا نہیں جس پہ وجود کا اطلاق ہو سکے۔ وجود کی تعریف تو پہلے متعین کرو کہ وجود سے مراد کیا ہے۔ اب سنیے، یہ موضوع مکمل تو نہیں ہو سکے گا اس نشست میں، لیکن میں جتنا بھی کوشش کرتا ہوں یہ جاری رہے گا۔ وجود سے مراد ہے جو از خود ہو، قائم بے ذات ہو، مستقل بے ذات ہو، حی و قیوم ہو، ازل سے ہو ابد تک ہو، ازل اور ابد اس کے احاطہ ادراک میں ہو، وہ اس پہ محیط ہو۔ اب کائنات کے کسی تعین پہ انگلی رکھ کے بتائیے کہ اس پہ اس وجود کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ فقہ کا یہ متفقہ اصول ہے کہ آپ کسی سے قرض لیں، جب تک ادا نہ کر دیں آپ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ اس کا میں مالک ہوں۔ آپ کے وجود میں خلیہ بھی ایسا نہیں جس کے آپ مالک ہیں، تو یہ وجود آپ کا کیسے ہوا؟ اس بنیاد پہ صوفیہ کہتے ہیں کہ وجود صرف اللہ کا موجود ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ جاہل صوفیوں کی طرح اکابر صوفیہ کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ وہ بندے کو اللہ کہتے، اور بھائی وہ تو بندے کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے، بندے کو اللہ کہاں سے مان لیں گے؟ یہ کسی جاہل ملنگ کا عقیدہ تو ہو سکتا ہے، اکابر علماء صوفیہ کا عقیدہ نہیں ہے، جہلا کا عقیدہ ہوگا یہ۔ صوفیہ وحدت الوجود سے یہ مراد لیتے ہیں، اور اس بنیاد پہ وہ کہتے ہیں کہ ہر طرف ہم جمال الہی کا نظارہ کرتے ہیں، قرآن سے مستعار لے کے فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یہ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، چاہے مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف منہ کرو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یہ قرآن کی ترکیب ہے، صوفیہ کی اپنی بنائی ہوئی نہیں۔ جب صوفیہ کہتے ہیں کہ ہم ہر طرف وجہ اللہ کا نظارہ کرتے ہیں، تو یہ تصور انہوں نے قرآن سے لیے۔ شرک کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ نے کائنات کو جو عطا کیا اس عطا کا بھی انکار کر دیا جائے۔
امام بخاری اس روایت کو لائے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما انا قاسم واللہ یوتی، وہ عطا کرنے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قاسم فی المطلق ہیں، قاسم ذاتی ہیں، تو یہ کیا ہوگا؟ اس کو شرک کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معذور ہیں، بے علم ہیں، آپ کا اختیار ہی نہیں، آپ کچھ عطا ہی نہیں کر سکتے، تو یہ کفر ہے، وہ شرک ہے، یہ کفر ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ مشرک کنہیں کہا گیا؟ جو اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ بت ذاتی حیثیت میں عطا کر سکتے ہیں۔ قرآن کو سمجھیے، من اللہ اور من دون اللہ کا فرق سمجھیے۔ من دون اللہ کو من اللہ نہ بنائیے اور من اللہ کو من دون اللہ نہ بنائیے۔ خود تراشیدہ اور خدا رسیدہ میں فرق ہوتا ہے۔ جو بتوں کو کہا گیا ان کی جگہ پہ آپ انبیاء اور اولیاء کو داخل کر رہے ہیں۔ اولیاء تو اللہ کے قرب کا باعث ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ کہتا ہے میں رگے جان سے زیادہ قریب ہوں۔ کبھی اس نے مخاطب کیا ہے بغیر وسیلہ کے؟ وہ رگے جان سے موسیٰ کے قریب تھے تو فرعون کے بھی قریب تھا۔ وہ رگے جان سے مومن کے قریب ہے تو نمرود کے بھی قریب ہے۔ وہ رگے جان سے آپ کے قریب ہے تو کفار مکہ کے بھی قریب ہے۔ تو نمرود سے گفتگو کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ہزاروں میل کا فاصلہ کیوں طے کروایا؟ اس نے کیوں کہا جا بات کر جا کے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کیوں فرمایا کہ جا فرعون سے خطاب کر؟ اللہ خود خطاب نہیں کر سکتا تھا؟ درمیان میں اپنے ایک صالح بندے کا وسیلہ کیوں ڈالا؟ اللہ خود خطاب کرنے کے لیے درمیان میں قادر مطلق ہوتے ہوئے، واللہ غالب علی امرہ ہوتے ہوئے، درمیان میں صالح بندے کا وسیلہ ڈالتا ہے۔ تو آپ تو قادر مطلق بھی نہیں، آپ وسیلہ کے بغیر اسے کس طرح مخاطب کر سکتے؟ اسی لیے تو سمجھایا کہ نماز میں پہلے درود پڑھو میرے مصطفیٰ پہ، پھر دعا کرو میری بارگاہ۔ پہلے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو، آپ کی ذات پہ درود پڑھو، اور اس کے بعد پھر میرے ساتھ مخاطبت اختیار کرو۔ شرک یہ نہیں ہے کہ جو اللہ نے عطا کیا اس کا انکار کر دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو انکار کرتا تھا انہیں کیا کہتے ہیں؟ کافر۔ اور جو اللہ کی صفات کا، اللہ کی قدرت کا انکار کرتا ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک فی الصفات یا شریک فی الذات کرتا ہے، وہ مشرک ہے۔ اب اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیے کہ آپ نے کس دائرہ میں داخل ہونا ہے۔ یہ بہت عجیب قسم کی پگ ڈنڈی ہے، یہ تلوار کی دھار سے بھی تیز ہے راستہ، جس پہ پھونک پھونک کے قدم رکھنا پڑتا ہے۔ اگر آپ ایک طرف جائیں گے تو شرک، ایک طرف جائیں گے تو کفر۔ آپ کسی نبی، کسی رسول، ولی کو مطلقاً مختار کل مان لیں تو یہ شرک ہے۔ آپ ولی کی ولایت کا انکار کر دیں، آپ نبی کی نبوت کا انکار کر دیں تو آپ کافر ہیں۔ اعتدال، ان الدین عند اللہ الاسلام، اعتدال کہ شرک اور کفر ان کے درمیان میں ایمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان خوف اور رجا کے درمیان میں ہے، شرک اور کفر کے درمیان میں ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں ٹھہرانا، اور جو اللہ نے کسی کو عطا کیا ہے اس کا انکار بھی نہیں کرنا۔ اگر اللہ کی عطا کا انکار کریں گے تو کافر ہو جائیں گے، اور جس کو اللہ نے عطا کیا اس کو مختار کل مان لیں گے تو مشرک ہو جائیں گے۔ اللہ نے توفیق دی تو یہ سلسلہ انشاءاللہ اگلی نشست میں بھی جاری رہے گا۔ اللہ توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔